ایک جگہ ایک چھوٹا خاندان جو میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل تھا، وہ بڑی غربت والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر اب بھی وہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا، صحت مند نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار اسی حالت میں اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک تو اس گھر میں پڑوس سے کھانا آتا رہا، مگر چوتھے دن مصیبت کا مارا وہ گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنی مصروفیات میں اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے، کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں کی۔ بچے بار بار باہر نکل کر پڑوسیوں کے مکان سے نکلنے والے دھوئیں کی طرف دیکھتے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی کسی کے قدموں کی آواز سنتے تو وہ سمجھتے کہ شاید کوئی کھانے کی تھالی لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس نے گھر سے تلاش کر کے چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور ان سے بچوں کو بہلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک کا سامنا تھا۔ گھر میں تھا ہی کیا کہ جسے بیچ کر کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں جو کباڑی کو فروخت کر کے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر لیا۔ جب وہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا، اس لیے وہ خود کو بڑی چادر میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان کے پاس چلی گئی۔ دکاندار جب دوسرے گاہکوں سے فارغ ہوا تو اس خاتون کی طرف متوجہ ہوا، تو خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگنے کا اشارہ دیا، تو اس نے نہ صرف راشن دینے سے انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دیں۔ اس لیے اس بیوہ خاتون کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور دوسرا اوپر سے مسلسل فاقہ، اس لیے 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ علاج و معالجہ کہاں سے ہوتا، کھانے کو ایک لقمہ نہیں تھا۔ وہ چاروں گھر کے ایک کونے میں دب کے پڑے ہوئے تھے۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی 5 سالہ بہن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس بخار میں مبتلا بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اس بچی کو سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ جی معزز ناظرین، اگر آج ہم اپنے آس پاس پڑوس میں ایک نظر دوڑائیں تو اس طرح کی 1-2 نہیں، کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ اس لیے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج مردہ پرست ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں ایک نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حتی الوسع مدد کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو تسلی دیں، اور جو لوگ یتیم ہیں ان بچوں کی کفالت کریں، بیواؤں کی مدد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی سبق آموز باتیں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔